اللہ تعالیٰ پاک کلام کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ پاک کلام کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو اس چیز سے جو ہم نے تم کو دی، یعنی جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو، قبل اس سے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی کہ موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو بندہ یہ کہے کہ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ اللہ کہ آپ مجھے مہلت دے دیتے، مجھے تھوڑی مہلت دیں تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر اس وقت بندہ یہ خواہش ظاہر کرے گا کہ اللہ مجھے مہلت دیں، وقت دیں تاکہ میں صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ تم اس وقت دو کہ جس وقت تم تندرست ہو، یعنی کہ صحت کی حالت میں ہو تو اس وقت صدقہ دو، اور تمہیں اس بات کا ڈر بھی ہو کہ کہیں تم محتاج نہ ہو جاؤ، اس بات کا ڈر ہو کہ کہیں تمہیں محتاج نہ ہو جاؤ، اور تمہیں مال کی رغبت بھی ہو، یعنی مال کی طرف تمہارا دھیان بھی ہو، مال کی طرف تمہاری توجہ ہو، رغبت ہو، اور تمہیں اس بات کا ڈر بھی ہو کہ اگر میں نے خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں میں محتاج ہو جاؤں یا مجھے پھر ضرورت پڑ جائے۔ فرمایا اس وقت کا دیا ہوا صدقہ تمہارا سب سے بہتر صدقہ ہے۔ چاہے جائے کہ آدمی جس وقت آدمی کا آخری وقت ظاہر ہوتا ہے، موت کا آثار نظر آنے لگتے ہیں، آدمی اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی میرا بچنا مشکل ہے، تو پھر وہ یہ کہے کہ میرا مکان بیچ کے صدقہ خیرات کر دینا، یا میرا جو مال ہے وہ صدقہ خیرات کر دینا، میری فلاں چیز جو ہے وہ صدقہ کر دینا، تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے بندہ صدقہ دے صحت کی حالت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں صحت کے وقت 1 درہم صدقہ کرے، بہتر ہے اس سے کہ آدمی موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرے۔ دیکھیں صدقہ فرمایا کہ صحت کی حالت میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے جو بندہ خرچ کرتا ہے، دیتا ہے 1 درہم، وہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ آدمی آخری وقت میں موت کے وقت 100 درہم خرچ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے اس کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بندے کا آخری وقت قریب ہوتا ہے تو آدمی خواہش ظاہر کرے گا کہ جس وقت اس کے موت کا آثار ظاہر ہوں گے، خواہش ظاہر کرے گا کہ اللہ اب مجھے دنیا میں بھیج دیں اور میں جا کر صدقہ خیرات کروں۔ تو حاضرین مجلس میں سے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ ابن عباس اللہ سے ڈریں، آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ لوگ یہ خواہش کریں گے کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا جائے اور میں جا کر صدقہ خیرات کروں، یہ خواہش تو کافر کریں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹایا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھ کے سنائی، فرمایا کہ میں تم کو قرآن سناتا ہوں، اور یہی آیت پڑھی وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یہی آیت پڑھ کے سنائی کہ صدقہ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ تو ہمیں صدقے کی جو اہمیت ہے یہ معلوم ہونی چاہیے کہ صدقہ کا آدمی کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بلاؤں سے نجات ملتی ہے، اس کی بلائیں دور ہوتی ہیں صدقہ سے، اور بری موت سے صدقہ انسان کو بچاتا ہے۔ اور صدقہ ہمیں جتنا بھی ہو سکے ہمیں دینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں تھوڑا صدقہ کرتا ہوں یا زیادہ کرتا ہوں۔ قبول کرنے والی کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ اگر 1 روپیہ صدقہ کر سکتے ہیں 1 روپیہ کریں، اگر آپ 1000 روپیہ دے سکتے ہیں تو آپ 1000 روپیہ دیں، اگر آپ کسی گھر کا راشن لگا سکتے ہیں تو راشن لگائیں، جتنا آپ صدقہ کر سکتے ہیں آپ کریں، اپنی توفیق کے مطابق کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت چندے کی اپیل کی تو بعض صحابہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے۔ ایک صحابی ایسے تھے دینے کو کچھ نہیں تھا، صدقہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے دن بھر محنت مزدوری کی، اور محنت مزدوری کرنے کے بعد 2 کلو کھجوریں ملی، اور جب لے کر آئے تو جو وہاں پر کچھ منافق لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی آ رہے ہیں، ان کے پاس صرف 2 کلو کھجوریں ہیں، وہ کھجوریں لے کر آ رہے ہیں اور اپنی جولی میں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے تنزیہتاً مذاق کے اندر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں صحابی جو ہے وہ بھی صدقہ لے کر آ رہا ہے، وہ بھی کھجوریں لے کر آ رہا ہے، اس سے بھی کھجوریں لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کھجوریں لیں اور لے کر جو مال جمع کیا ہوا تھا
چندہ جمع کیا تو اس پورے ڈھیر کے اوپر اس کھجوروں کو بکھیر دیا اور فرمایا تم نے صدقہ تو 2 کلو کھجوریں کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے آپ کو پورے ڈھیر کا دیں گے۔ تو یہ مت سوچیں کہ آپ 1 روپیہ صدقہ کر رہے ہیں یا 100 روپیہ صدقہ کر رہے ہیں، جتنا بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں اللہ کی ذات کے لیے، اب اللہ اپنی توفیق کے مطابق صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ اس صدقہ کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، سب سے طاقتور صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی، کیونکہ پانی کے اوپر تھی۔ فرمایا جب زمین کو پیدا کیا گیا تو زمین ہلنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا تو پہاڑوں نے زمین کو ٹھہرا دیا۔ تو جب زمین ٹھہر گئی پہاڑوں کی وجہ سے تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا ان پہاڑوں کے اوپر کہ پہاڑ تو بہت طاقتور ہیں، بہت وزنی ہے، کہ جنہوں نے اس زمین کو ٹھہرا دیا ہے۔ پہلے زمین ہلتی تھی، ابھی ہلنا بند ہو گئی ہے، تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑوں سے زیادہ بھی کوئی چیز ہے، پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے، کوئی سخت چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں میرے مخلوق میں لوہا ہے، کہ لوہا پہاڑوں کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ پھر فرمایا فرشتوں کو پھر تعجب ہوا کہ لوہا اتنا طاقتور ہے کہ لوہا پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، پہاڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا، یا باری تعالیٰ کیا آپ کی مخلوق میں لوہے سے زیادہ بھی کوئی چیز ہے؟ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میری مخلوق میں آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں کو تعجب ہوا، پھر پوچھا، یا باری تعالیٰ کیا آپ کی مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں وہ پانی ہے کہ جو آگ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ پھر فرشتوں کو تعجب ہوا، پھر پوچھا، یا اللہ کیا پانی سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہوا ہے، وہ پانی کو بھی خشک کر دیتی ہے۔ فرشتوں کو پھر تعجب ہوا، پھر پوچھا، یا اللہ کیا آپ کی مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کہ وہ ابن آدم کا وہ دیا ہوا صدقہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا، یعنی کہ آدمی چھپا کر صدقہ دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں صدقہ جو دیں جو کریں وہ ظاہر نہ کریں، بلکہ کیا کریں، چھپا کر دیں، اپنی بھی لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے صدقہ کیا کریں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ لوگ 1000 روپے کسی کو دیتے ہیں اور 2-3 بندے ساتھ اپنی تصویریں بنوا لیتے ہیں، ایک 20 کلو آٹے کا تھیلا دیتے ہیں تو ساتھ 10 بندے کیا کرتے ہیں اس کے اپنی تصویریں بناتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرنا ہے خرچ کریں، لیکن لوگوں کو ذلیل نہ کریں۔ اپنی توفیق کے مطابق جتنا آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں آپ صدقہ خیرات کریں، اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ آپ کی وجہ سے لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا جو آدمی سخی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہ بندہ سخی بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اور سخی بندہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہے، جنت کے بڑے قریب ہے، لوگوں کے بڑے قریب ہے، اور دوزخ سے بہت دور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، سنبھال کر رکھتا، فرمایا وہ بندہ بخیل بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اور دوزخ کے بہت قریب ہے۔ تو ہمیں صدقہ خیرات کرنا چاہیے، چاہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ مال دے، ہمیں صدقہ خیرات ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔